اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ان آیت کا ترجمہ یہ ہے: سن لو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی گناہوں سے بچتے رہے۔ اب ان کو کیا ملے گا؟ آگے فرماتے ہیں: لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان اللہ کے دوستوں اور ان پرہیزگاروں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے دوست کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کیا ملے گا، ان کو کیا فائدے ملتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سن لو کہ اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کے دوستوں کو۔ اور یہ جو کہا کہ وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ دنیا کے چھوٹ جانے پر غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے چھوٹ جانے پر غمگین نہیں ہوتے، ان کا اگر کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو ان کو غم زیادہ نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آخرت کی طرف تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، یعنی اس آیت کے اندر جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اس کا مطلب جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے، کہ اللہ کے دوست نہ دنیا کے اندر خوف اور زدہ اور غمگین ہوں گے اور نہ آخرت کے اندر خوف زدہ اور نہ غمگین ہوں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اب اللہ کے دوست تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں مکمل طور پر اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو جب وہ گناہوں سے بچیں گے تو، اور قرآن کہتا ہے کہ مصیبتیں تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ کے دوست گناہ کرتے نہیں ہیں، تو لہذا ان کے اوپر آفتیں بھی نہیں آئیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے دوستوں کے اوپر دنیا کے اندر جو ہے وہ نہ غم آتا ہے اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے، دو صورتیں ہیں کہ ان صورتوں کے اندر اللہ کے دوستوں کے اوپر جو کہ پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے اوپر خوف اور غم آ سکتا ہے۔ وہ دو صورتیں یہ ہے کہ درجات کو بلند کرنے کے لیے کسی اللہ کے دوست پر اللہ تعالیٰ کوئی خوف یا غم ڈال دیں، تو درجات بلند کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے دوستوں کے اوپر دنیا کے اندر جو ہے وہ خوف اور غم آ سکتا ہے، یا جو ہے وہ آزمائش کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ کے دوستوں کے اوپر دنیا کے اندر خوف اور غم آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر انسان کو آزماتے ہیں کہ وہ اپنے زبان کے اوپر کتنا پکا ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا رب مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو کس قدر پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، مصیبتوں میں ڈال کر بھی آزماتے ہیں۔ تو ایسی آزمائش کے اندر جو اگر اللہ کے دوست کے اوپر مصیبت آ جائے تو یہ ممکن ہے۔ باقی ان دو صورتوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کے دوستوں کے اوپر دنیا کے اندر نہ خوف آ سکتا ہے نہ غمگین ہو سکتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی اللہ کے دوست نہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بشارت ہے اللہ کے دوستوں کے لیے کہ ان کے اوپر نہ دنیا کے اندر خوف آ سکتا ہے، نہ آخرت میں ان کے اوپر خوف آ سکتا ہے، نہ ان کو دنیا کے اندر کوئی غم آ سکتا ہے، نہ آخرت میں کوئی غم آ سکتا ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر اللہ کے دوست کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اگلی آیت کے اندر خود ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے دوست کون لوگ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو ایمان کا ہونا اور پرہیزگاری کا ہونا یعنی گناہوں سے بچنا، تو ایمان کا ہونا اور گناہوں سے بچنا یہ دو چیزیں ضروری ہیں اللہ کے دوست بننے کے لیے۔ اب جس شخص میں جس درجے کا ایمان اور پرہیزگاری ہوگی وہ اسی درجے کا اللہ کا قریبی دوست بنتا چلا جائے گا۔ جس شخص کے اندر زیادہ ایمان اور زیادہ پرہیزگاری ہوگی وہ زیادہ اللہ کا قریبی دوست ہوگا۔ جس شخص کے اندر بہت زیادہ ایمان اور بہت زیادہ پرہیزگاری ہوگی تو وہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہم جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، نفلی اعمال کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ نیکیاں کرنے کو، نفلی اعمال کرنے کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ زیادہ نیکیاں کرنے والے اور نفلی اعمال کرنے والے کو یہ نہیں کہا کہ وہ میرا دوست ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو پرہیزگار کو کہا ہے کہ وہ میرا دوست ہوتا ہے۔ ایمان اور پرہیزگاری تو اصل چیز جس کے اوپر ہمیں توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، جس کے اوپر ہمیں اپنی ساری توجہ دینی چاہیے، وہ پرہیزگاری ہے۔ تو پرہیزگاری پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ میرا دوست ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوگا وہ میرا دوست ہوتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ ان اللہ کے دوستوں کو ملے گا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ ان اللہ کے دوستوں پرہیزگاروں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اب دنیا میں اللہ کے دوستوں پرہیزگاروں کے لیے کیا خوشخبریاں ہوتی ہیں؟ کئی طرح کی خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آتی، کیونکہ وہ تو آفتیں تو آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے کہ آفتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ شخص گناہ کرتا نہیں تو لہذا آفت نہیں آئے گی۔ دوسری ان کے لیے خوشی کی بات پرہیزگاروں اللہ کے دوستوں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ان کو نعمتیں ملتی ہیں، اور ان کو نعمتیں ملنے کی دلیل جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آگے آخر تک یہ آیت۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ توبہ کرے، صحیح پکی اور مکمل توبہ ہو، یعنی گناہ کو بھی چھوڑ دے، صرف زبان سے توبہ نہیں بلکہ گناہ بھی چھوڑے، اور جو اس کی تلافی وغیرہ ہے وہ بھی کرے۔ تو ان کو کیا ملے گا؟ ایسے شخص کو کیا ملے گا جو پرہیزگار بن جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے؟ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اوپر میں بارش برساؤں گا، اولاد بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، نہریں بھی جاری کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی نعمتیں ذکر کر دی، اور بعد میں اس وقت تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی یہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں تو جو نعمتیں اور پیدا ہو چکی ہیں، جو رزق کے اور اسباب پیدا ہو چکے ہیں، وہ بھی اسی آیت میں شامل ہے۔ یعنی توبہ کرے انسان، پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی نعمتیں دیتے ہیں۔ آیت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ نکلے گا، آیت کا مطلب نچوڑ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو شخص پرہیزگاری پر آ جائے، توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتے ہیں۔ بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کر دی، باقی نعمتوں کو انہی کے اوپر قیاس کر لیں گے، وہ بھی اسی طریقے سے ملے گی، یعنی پرہیزگاری کی وجہ سے ملے گی، توبہ کرنے کی وجہ سے ملے گی، گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ملے گی۔
تو بات ہو رہی تھی کہ جو اللہ کے دوست اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کو کیا ملے گا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی کئی طرح کی بشارتیں ہیں۔ تو ایک تو یہ بشارت ان کے لیے ہے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، دوسری یہ بشارت ان کے لیے ہے کہ ان کو نعمتیں ملیں گی، اور ان دونوں باتوں کی میں نے دلیلیں قرآن کی آیت سے ذکر کر دی۔ اسی طرح جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے موت کے وقت ان سے کہتے ہیں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ موت کے وقت ان کو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی دنیا کے اندر اللہ کے دوست پرہیزگاروں کو خوشخبری ملتی ہے، خوشی کی بات ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سچے خواب کثرت سے نظر آتے ہیں، سچے خواب اور مبارک خواب کثرت سے نظر آتے ہیں۔ یا خود کو تو اس پرہیزگار اللہ کے دوست کو خود کو تو وہ خواب نظر نہیں آتا، لیکن کوئی دوسرے لوگ اس کے متعلق سچے اور مبارک خواب دیکھتے ہیں۔ مثلا اس کا درجہ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس قدر اللہ کے قریب ہے، یا اس کی جنت کس قدر بڑی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں ہو جاتی ہیں پرہیزگار اللہ کے دوستوں کو خواب کے اندر، یا اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کثرت سے سچے خواب آ جانا یہ بھی خوشی کی بات ہوتی ہے اللہ کے دوستوں پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ان کے لیے مزید خوشی کی بات، خوشخبری کی بات کیا ہوتی ہے اللہ کے دوستوں اور پرہیزگاروں کے لیے دنیا میں؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کے معاملات میں خدا کی طرف سے خاص قسم کی مدد ہوتی ہے۔ جو پرہیزگار اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے معاملات میں خدا کی طرف سے خاص قسم کی مدد ہوتی ہے، ان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، معاملات ان کے الجھتے اٹکتے نہیں ہیں، نہ حل ہونے والی بات ہی نہیں ہوتی، ہاں جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ آسانی سے جلد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہوتی ہے اللہ کے دوستوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیں گے۔ باقی یہ جو کہا کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہوتی ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو آخرت میں خوشخبری اور بشارت کیا ہے؟ تو آخرت کی خوشخبری اور بشارت قرآن میں دوسری آیت میں ذکر ہے کہ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے خوشخبری ہے آج کے دن کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو جنت مراد ہے، یعنی آخرت کے اندر ان کے لیے خوشخبری اور بشارت کیا ہوگی؟ وہاں پر تو ظاہر ہے یہی چیز ہے بڑی کہ وہاں پر جنت کی خوشی و بشارت و خوشخبری ہوگی ان اللہ کے دوستوں اور پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں، اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ جو اللہ نے اپنے وعدے ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے اوپر نہ خوف آئے گا نہ غمگین ہوں گے، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشی اور خوشخبری کی باتیں اور آخرت میں بھی خوشی اور خوشخبری کی باتیں، تو یہ جو اللہ کے وعدے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص خود ہی اللہ نے جو شرط رکھی ہے اپنی دوستی کی، ایمان اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، تو اب وہ اپنے ایمان کے اندر کمزوری دکھاتا ہے یا پرہیزگاری میں کمزوری دکھاتا ہے، پھر اس کو یہ نعمتیں ان میں سے کچھ نہ ملے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر وہ ایمان کے اندر پکا اور کھرا سچا ہے اور پرہیزگاری میں بھی مکمل اور پورا ہے تو پھر اس کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی خوشی کی باتیں، خوشخبری کی باتیں اس کو ملتی رہیں گی، اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے خوشی اور خوشخبری کی بات ہے ہی کہ یعنی اس کو جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ وعدے جو اللہ نے ذکر کیے ہیں یہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی بات پکی اور اٹل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو اللہ نے باتیں ذکر کی ہیں اس کے اندر اللہ کے دوستوں پرہیزگاروں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگاری کو اپنانا چاہیے، اس سے آدمی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔
جس درجے میں پرہیزگاری میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا، اسی قدر وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے، اور پھر اس کو دنیا کے اندر بھی نعمتیں ملے گی اور آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے اس کی خوشی والی زندگی ملے گی۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کے اوپر لے کے آئیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی وہ کام ہے جس کے لیے ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اور سب سے اہم چیز جو ان کے ساتھ ہے وہ گناہوں سے خود کو بچائے رکھنا۔ یہی ہمارا کام ہے دنیا کے اندر، باقی جو ہم کام کرتے ہیں وہ دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ پہلی اولین ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ نے جو یہ وعدے ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف آتا ہے، نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ جو ہے وہ ان کو، اور دنیا کے اندر بھی ان کو نعمتیں ملتی ہیں، اور دنیا کے اندر ان کے اوپر کوئی مصیبتیں نہیں آتی، اسی طریقے سے آخرت میں بھی ان کے اوپر خوشی کی زندگی ہوتی ہے، تو یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ ہاں البتہ بعض جو اللہ کے دوست پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا میں کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، تو درجہ بلند کرنے کے لیے مصیبت کا آ جانا وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کا فائدہ بھی اللہ کے دوست پرہیزگار ہی کو ہوگا کہ اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، تو اس کو زیادہ نعمتوں والی اونچے درجے والی جنت اس کو ملے گی۔ یہاں اسی طریقے سے آزمائش کی والی مصیبت بھی پرہیزگار اللہ کے دوست کے اوپر آ سکتی ہے، کہ کسی شخص کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر مصیبت میں ڈال دیں، خوف یا غم میں ڈال دیں، تو وہ آ سکتی ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کے دوست پرہیزگار کے اوپر مصیبت، خوف، غم نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے لیے خوشی اور بشارت کی باتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ان آیت کو پڑھ دیتا ہوں اور ان کا ترجمہ بھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف آئے گا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان اللہ کے دوست پرہیزگاروں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری کی باتیں ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشی اور خوشخبری کی باتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدوں میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسی طریقے سے باتیں اپنی جگہ پر قائم اور سچی رہیں گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔